آپ ہمیں اپنے آقا کی تعلیمات بتائیں کہ جن پر آپ ایمان لے کر آئیں۔ تو جناب جعفر نے حضور کی تعلیمات بتانا شروع کی، اور بتاتے بتاتے جب بیان مکمل ہوا تو نجاشی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور خدا کی قسم یہ وہی شخصیت ہے کہ جن کا تذکرہ ہماری کتاب انجیل میں ہمارے نبی عیسیٰ ابن مریم نے کیا تھا، اور اگر میرے ان قدموں میں حکومت کی بیڑیاں نہ ہوتی تو یہ کائنات دیکھتی کہ نجاشی وہ انسان بنتا کہ صبح و شام حضور کے نالین اپنے ہاتھوں میں لیے حضور کے پیچھے پیچھے حضور کے ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابن شماسہ المہری۔ حضور کے صحابی ہیں، موت کا وقت قریب ہے، وقت نزا قریب ہے، بستر مرگ پر موجود ہیں، اور جب صحابہ کرام ان کی عیادت کو پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابن شماسہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہوا بھائی، کیوں روتے ہو؟ تو قربان جائیں کیا جواب دیا، کہتے ہیں کہ لوگوں، میرے بھائیوں، مجھے رب العالمین کی قسم، مجھے اس پوری کائنات میں حضور سے پیارا کوئی نہ تھا، مجھے اس پوری کائنات میں محمد عربی سے عزیز کوئی نہ تھا، جس کے باعث میرے دل میں ان کے لیے ادب و احترام بھی بڑا زیادہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، لبیک لبیک لبیک۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ان کے لیے ادب و احترام بھی بڑا زیادہ تھا، اور اسی ادب کے تحت میں نے ساری عمر گزار دی مگر اپنے محبوب کو ایک مرتبہ بھی جی بھر کے نہیں دیکھا۔ قربان جائیں یہ تھا صحابہ کا ادب کہ حضور کی بارگاہ میں پوری عمر گزار دی، مگر ادب کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ بھی حضور کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے روتا اب میں اس لیے ہوں کہ اب چونکہ میں نے اپنے محبوب کو، اپنے سونے کو جی بھر کے نہیں دیکھا ہوا، تو اب اگر مجھ سے کوئی پوچھ لے کہ بھائی تمہارے رسول کا حلیہ کیسا تھا، تمہارے آقا دکھتے کیسے تھے، فرماتے ہیں تو وہ بتانے سے قاصر۔ حضور کے ایک صحابی جناب عثمان غنی سے کہنے لگے کہ حضور کیا آپ کو پتا ہے کہ حضور اور میں ایک ہی سال میں پیدا ہوئے ہیں، حضور اور میں ایک ہی سال میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو جناب عثمانی غنی کہنے لگے کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم میں سے اور حضور میں سے عمر میں بڑا کون ہے؟ آپ دونوں چونکہ ایک ہی سال میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ میں سے اور حضور میں سے عمر میں بڑا کون ہے؟ تو قربان جائیں کہنے لگے کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ اور جب یہی سوال کسی شخص نے جناب عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا ہیں، اور قربان جائیں ایسے چچا پر کہ حضور کے چچا ہیں اور ثنا خان مصطفیٰ ہیں، بھتیجے کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ جب ان سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ حضور آپ چونکہ حضور کے چچا ہیں تو آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ میں سے اور حضور میں سے عمر میں بڑا کون ہے؟ ان کا بھی یہی جواب تھا کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں تو بس پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ اور پھر سامعین آپ اللہ تعالیٰ کا حضور سے اظہار محبت تو دیکھیں کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ جب میرے محبوب اپنے کسی خادم کو آواز دیں اور وہ حالت نماز میں ہو، نماز ادا کر رہا ہو، اور میرے محبوب سے آواز دیں اور وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہونے کی بجائے نماز مکمل کرنے میں لگ جائے، تو اس پر بھی اللہ نے آیت نازل کر دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ جب میرے محبوب اپنے کسی خادم کو آواز دیں اور وہ حالت رکوع میں ہو اور پکار رہا ہو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور میرے محبوب اسے آواز دیں تو اس نے سبحان ربی العظیم نہیں کہنا، اس نے کہنا ہے لبیک یا مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر،
मुस्तफ़ा शान मुस्तफ़ा मीलाद मुस्तफ़ा लब्बैक लब्बैक लब्बैक। जब वो हालत सजदा में हो और पुकार रहा हो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, और मेरे महबूब उसे आवाज दें तो उसने सुबहान रब्बियल आला नहीं कहना, उसने कहना है लब्बैक या मुस्तफा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जब मेरे महबूब अपने उस खादिम को किसी काम भेजें तो उस काम के मुकम्मल करके आने के बाद वो खादिम उसी रकू से उसी सजदा से नमाज शुरू कर ले, कबूल करना मेरा काम। हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत काब बिन ज़ुहैर रदियल्लाहु अन्हु। हुजूर के सहाबी हैं और शायर हैं, और ये हदीस मुबारका हजरत अनस बिन मालिक ने रिवायत की है। काब कहते हैं कि मैं चूंकि शायर था तो मैं ईमान लाने से पहले हुजूर के खिलाफ अशआर लिखा करता था। फतह मक्का के बाद अल्लाह ने दिल के हाल को बदल दिया, भाई ईमान ले आए और काब भी ईमान ले आए। अब ईमान ले आए तो दिल चाहा कि हुजूर का दीदार करूं, अपने आका को तकूं, तो क्या किया कि अपने चेहरा को चादर से ढांपा और अजनबी बनकर मदीना मुनव्वरा आ गए। आकर हुजूर का पूछा तो पता चला कि हुजूर मस्जिद में तशरीफ फरमा है, तो वैसे ही अपने चेहरा को ढांपा हुआ है और अजनबी बनकर आकर हुजूर की महफिल में बैठ गए। आके कुछ देर हुजूर को सुना और फिर सवाल करते हैं कि हुजूर अगर कोई शख्स काफिर हो और ईमान ले आए तो क्या उसके लिए मुआफी की गुंजाइश है? हुजूर ने फरमाया हाँ है। फिर सवाल करते हैं कि हुजूर अगर कोई शख्स ईमान लाने से पहले आपके खिलाफ बातें करता रहा हो, आपके खिलाफ अशआर लिखता रहा हो और फिर बाद में ईमान ले आए तो क्या उसके लिए भी मुआफी की गुंजाइश है? हुजूर ने फरमाया हाँ है। फिर सवाल करते हैं कि हुजूर अगर काब बिन ज़ुहैर जैसा शख्स हो, हुजूर काब बिन ज़ुहैर जैसा बंदा हो और ईमान की तौफीक मिल जाए, ईमान ले आए, तो क्या ऐसे बंदे के लिए भी माफी की गुंजाइश है? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल है। इस पर उन्होंने अपने चेहरे से नकाब उतारा और कहते हैं कि हुजूर काब हाजिर है। हुजूर के दस्ते अनवर पर बैत की और फिर जब उठने लगे तो कहते हैं कि हुजूर नात भी लिख कर लाया हूं। कुर्बान जाए जरा ज़हनों में लाए वो मंजर, आका नात भी लिख कर लाया हूं, इजाजत हो तो सुना दूं? हुजूर ने फरमाया इजाजत है। और फिर उन्होंने बहुत तवील कसीदा पढ़ा जो कि उलमाए किराम ने अपनी कुतब में नकल किया है। और कसीदा पढ़ते पढ़ते जब काब इस मिसरा पर पहुंचे तो हुजूर ने कुछ किया। क्या किया कि कसीदा पढ़ते पढ़ते जब काब इस मिसरा पर पहुंचे कि हुजूर नूर ही नूर हैं और कायनात की हर शय को नूर की खैरात हुजूर से ही मिलती है, तो हुजूर पर वजह तारी हो गया और हुजूर ने अपने कांधों से काली कमली उतारी और काब की झोली में फेंक। न कोई नक्श न चेहरा दिखाई देता है, न कोई नक्श न चेहरा दिखाई देता है, बस उनके नूर का दरिया दिखाई देता है। न कोई नक्श न चेहरा दिखाई देता है, बस उनके नूर का दरिया दिखाई देता है। और जहां भी पड़ा अक्स उनकी चश्मे रहमत का, जहां भी पड़ा अक्स उनकी चश्मे रहमत का, बस चांद वहीं से निकलता दिखाई देता है। और बस न कोई नक्श न चेहरा दिखाई देता है, न कोई नक्श न चेहरा दिखाई देता है, बस उनके नूर का दरिया दिखाई देता है। और जहां भी पड़ा अक्स उनकी चश्मे रहमत का, जहां भी पड़ा अक्स उनकी चश्मे रहमत का, बस चांद वहीं से निकलता दिखा।
اور بس آخری حدیث مبارکہ جو کہ اماں عائشہ نے خود روایت کی ہے، اماں فرماتے ہیں کہ یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حضور کے دروازے پر، حضور کی چوکھٹ پر حبشہ سے کچھ لوگ آتے اور آ کر عشق مصطفیٰ میں رقص کرتے. تو حضور نے مجھے بلایا کہ عائشہ جلدی آؤ اور دیکھو یہ لوگ میرے عشق میں یہاں آئے. اماں فرماتی ہیں کہ میں گئی اور میں جا کر حضور کی پشت کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور میں نے دیوار کے اور دروازے کے سوراخوں سے دیکھا کہ کچھ حبشی ہیں، کچھ حبشہ کے لوگ ہیں جو ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ میں رقص کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ گا رہے ہیں، کسی چیز کا ورد کر رہے ہیں، کسی چیز کی تسبیح کر رہے ہیں. تو حضور نے سننے کی کوشش کی مگر حضور کو سمجھ نہ آئی. تو حضور نے پوچھا